أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم ليس عليكم جناح جناح أن تبتغوا أن تبتغوا فضلا من ربكم فضلا من ربكم فضلا من ربكم فضلا من ربكم فإذا أفضتم فإذا أفضتم من عرفات من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام عند المشعر الحرام واذكروه واذكروه كما هداكم كما هداكم وإن كنتم وإن كنتم من قبله من قبله لمن الضالين لمن الضالين. ثم أفيضوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أفاض الناس واستغفروا الله واستغفروا الله إن الله إن الله غفور رحيم. غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيम. ये तजवीद की कवायद जो है मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हरफ़ आए तो इजहार शफ़ी होगा। नून साकिन के बाद हरूफ इख्फ़ा के 15 हरूफ में से ता आ रहा है इसलिए इख्फ़ा हकीकी होगा। दो ज़बर की तनवीन के बाद हरूफ यूमिन के 4 हरूफ में से मीम आ रहा है इसलिए इदगाम माल गुन्ना कहिए या कहिए इदगाम मीम का होगा। नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून के 6 हरूफ में से रा आ रहा है, इसको इदगाम बिला गुन्ना भी कह सकते हैं और इदगाम रा भी कह सकते हैं। तो आ वक़्फ़े मुतलक़ की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए। अफ़ज़ तुम मिन, मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ रहा है, मीम को मीम के साथ मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, इसको इदगाम शफ़वी कहते हैं।
عرفاتین فذکروا، تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے فا آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے دال آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ با ساکن میں قلقلہ ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ مین حیث، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا رہا ہے، اس اظہار حلقی ہوگا۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں اللہ کے لام سے پہلے را پر پیش ہے۔ اور طا وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے، نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ غفور الرحیم، دو پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے را آ رہا ہے، اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں اور ادغام را بھی کہتے ہیں۔ دو پیش پر وقف کرنا ہو، دو پیش یا زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دیجیے، رحیم سے رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے، میم کو میم کے ساتھ ملا کر غنہ اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، بالخصوص واو یا فا آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے را پر پیش ہے، اس لیے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ آباءکم، حرف مدہ کے بعد والے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ تو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ ذکر، دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ طا وقف مطلق کی علامت اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ ربنا آتنا، حرف مدہ کے بعد والے حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ من خلاق، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے خا رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ اور دو پیش یا دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑ دے۔ منہم، نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے ہا آ رہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ حروف حلقی 6 حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ نون ساکن کے بعد حروف یومن کے 4 حروف میں سے یا آ رہا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون یا میم میں تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔